نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان المعظم کے آخری دن رمضان المبارک سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا مقصد رمضان المبارک کی اہمیت کو واضح اور نمایاں کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت ہی برکت والا اور بہت ہی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح اور قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جو کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی نفل نیکی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ غیر رمضان کے اندر کوئی فرض ادا کر رہا ہو۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو کوئی بندہ رمضان کے اندر فرض ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرائض ادا کر رہا ہو۔ اور پھر اسی ہی خطبے کے اندر ذرا آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ 4 کاموں کی تم لوگ رمضان کے مہینے میں کثرت کرنا۔ ان 4 میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان 2 کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان 2 کے بغیر تمہارا خود کا گزارا نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے کہ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، کہ نمبر 1 تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، نمبر 2 تم لوگ استغفار کثرت سے کرنا۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 کام جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، جن کے بغیر تم چل نہیں سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم رمضان کے اندر اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کثرت سے کرنا اور جہنم سے پناہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ مانگنا۔ یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کے درمیان ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے اور کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر نیت ہوگی تو پھر روزہ ہوگا، اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کی جائے؟ تو افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، بعد کے اندر ارادہ ہوا ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو دوپہر سے تقریباً
1 گھنٹہ پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور اس طرح روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح قضا روزہ اور نظر غیر معین کا روزہ اور کفارے کے روزے جو ہیں، ان 3 اقسام کے روزوں کی نیت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد نیت کی جاتی ہے تو پھر یہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح نفل روزہ اور نظر معین کا جو روزہ ہے، یہ 2 اقسام کے جو روزے ہیں، ان کی نیت ادائے رمضان کے روزوں کی طرح اگر صبح صادق سے پہلے نہیں کی گئی کسی وجہ سے تو پھر دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ان 2 اقسام کے روزوں کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ زبان کے ذریعے سے روزے کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ زبان سے نیت کے اظہار میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی صرف دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے تو یہی کافی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور آج کے درس کے اندر جو ہم نے دعائیں سیکھنی ہیں وہ وضو کی دعائیں ہیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر ہی وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے درمیان کی جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ کئی ایک ہیں، مختلف احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، اور جو عموماً مشہور دعا ہے وہ یہی پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا جو ہے وہ وضو کے درمیان میں پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اسی طرح وضو کے آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے آخر کے اندر پڑھا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا بھی وضو کے آخر میں منقول ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے، یہ دعا بھی مسنون اور مستحب ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔